ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بھی کوشش کریں کہ اس حکومت کو پالیں. اب اس کے لیے کئی چیزیں ہیں. تعجیل ظہور کے لیے اولا دعا کریں، دوما زمینہ سازی کریں، کام کریں، اپنی ذات سے شروع کریں، خود ٹھیک ہو جائیں اسلامی معیارات کے مطابق، اسلامی اخلاق کے مطابق خود ٹھیک ہو جائیں، درست ہو جائیں، متقی بن جائیں، پھر اپنے افراد کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اس طرح ظہور میں تعجیل ہوگی. اور دوسری طرف دعا کریں کہ عمریں طولانی ہو جائیں. یہ جو آمادگی ہے ظہور کے لیے، خود کو آمادہ کرنا اور دوسروں کو آمادہ کرنا. جب چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر ایک تیر کی حد تک ہی صحیح ظہور کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو. یہ تیاری کہ آپ ظہور کے لیے تیاری کرتے ہیں، خود بھی تیار ہو جاتے ہیں. بارہا عرض کیا ہم سب کے لیے عرض کرتا ہوں، مخصوصاً جوانوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے بھی، کہ ہر رات یہ سوچ آئے کہ اگر صبح مثلا فجر کے وقت اذان کے ساتھ اگر یہ اعلان آسمان سے ہو جائے، جس طرح جبریل کی ندا آئے گی، اگر وہ ندا آ جائے گی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو چکا ہے، اس وقت ہمیں کیا کرنا؟ فوراً خود کو پہنچانا ہے اگر امام زمان کے پاس. تو کیا میں تیار ہوں اگر صبح اعلان ہو جائے کہ میں جا سکوں؟ ذہنی طور پر اور قلبی طور پر اپنے آپ کو تیار رکھیں. یہ آمادگی کہ میں نے جانا ہے. جب آپ اس طرح سے تیار ہوں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اپنی تمام دھارائی کو دیکھ لیا ہے، اپنے اولاد کو بھی دیکھا ہے، بیوی بچوں کو بھی دیکھا ہے کہ صبح اگر مجھے بلایا میں نے جانا ہے. تو ان چیزوں سے آپ دل کو ہٹا کر، دل کو جدا کر کے آپ رہیں گے کہ یہ چیزیں میرے لیے پھر پاؤں کی زنجیر نہ بن جائیں. کہ صبح امام بلائے اور میں پھر کہا کہ بیوی کہاں ہے، بچے کہاں ہے، وہ کہاں، یہ کہاں، دیر ہو جائے گی. جب ہم دل نہیں ہٹاتے تو قصہ وہی ہے جو گزشتہ سالوں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب بعض علماء جمع ہوئے نجف میں کہ انہوں نے کہا کہ آقا امام زمان سے بالآخر سوال کرے کہ آتے کیوں نہیں ہے، یہ جو 313 تو ہم لوگ موجود ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو، یہ غلط فہمی ہوتی ہے علماء کی، یہ غلط فہمی ہوتی ہے صاحبان کاشف کی بھی غلطی ہوتی ہے. سمجھتے کہ ہم ہیں اور نہیں سمجھتے کہ آپ کافی نہیں ہیں. آپ ان معیارات پہ ابھی تک نہیں اتر سکتے جو معیارات اہل بیت کے ہیں. انہوں نے جمع ہو کر آپس میں مشورے کیے کہ ہم میں سے جو مثلا زیادہ متقی ہیں، زیادہ پرہیزگار ہیں، زیادہ عالم ہیں، جو آقا امام زمان سے صحبت کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، اس کا انتخاب کیا کہ آپ ملیں، آقا امام دعا کریں تاکہ آقا امام زمان آپ سے ملیں. اور جب ملے یہ سوال آپ نے کرنا کہ آپ آخر ظہور کیوں نہیں فرماتے، اتنے افراد کہاں میں ہیں. خلاصہ کہ ایک شخص کا انتخاب ہوتا ہے قوی ترین، عارف ترین، عالم ترین، متقی ترین، جو ان میں سب سے بہتر ہے. وہ بھی جاتے ہیں کسی خرابے میں، خلوت میں کہ جائیں دعا کریں. دعا کی، اب شاید 40 دنوں تک دعا کی، کیا امام زمان آ جائیں. پھر اب ایک حالت کاشف ان کے لیے پیدا ہو جاتی ہے جس میں انہیں خواب و بیداری کے درمیانی ایک حالت ہوتی ہے کہ اسے خود یاد ہے کہ ایک ایسی حالت طاری ہو گئی کہ ایک شخص آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ مثلا آقا امام زمان آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ جائیں میرے ساتھ. خلاصہ ان کے ساتھ جاتے ہیں، راستے طے کرتے ہیں، مختلف مراحل سے گزر کر آگے خیمہ نظر آ جاتا ہے. یہ شخص بے قرار ہو جاتا ہے، بےتاب کہ دیکھیں ابھی میں بہت نزدیک پہنچ چکا ہوں. پھر یہ روک دیتا ہے اسے کہ میں ہم جا کے اجازت لے کے آتے ہیں. خلاصہ جاتے اجازت لیتے ہیں، جا کے ملتے ہیں آقا امام علیہ السلام. شکوے شکایتیں جو بھی ان کے ہیں کہ مولا آپ نہیں آتے تو ہم پہ
مصیبتیں ہیں، یہ مشکلات ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ، اور ہم لوگ حاضر ہیں آپ کے ساتھ دینے کے لیے، آپ کے ساتھ. تو اب حضور فرمایا، امام نے فرمایا کہ بس آپ کچھ دیر آرام کریں، پھر جیسے ہی ظہور کا وقت ہوگا ہم آپ کو بتا دیں گے. میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، گھر دیا اسے، گھر دینے کے بعد اس کی شادی ہوئی وہاں پہ. یہ خواب ہے، خواب اور بیداری کا عالم ایک قسم کا یہ کہ حجاب اٹھانا ہے صرف دکھانے کے لیے. اب جب شادی ہو جاتی ہے، رات ہو جاتی ہے، زفاف ہو جاتا ہے، یہ شخص جو ہے اپنی اس نئی نویلی دلہن کے ساتھ لگا ہوا ہے. اب یہ غلطی ہوتی ہے، فراموشی امام کو فراموش کر دیتا ہے. یہ اب جب یہ اپنے اس حجلہ عروسی میں اپنی زوجہ کے ساتھ گفت و شنید میں ہے، اس وقت دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ امام بلا رہے ہیں آپ کو. یہ شخص اندر سے جواب دیتا ہے کہ بس آپ جائیں، میں آتا ہوں. شاید 2 یا 3 مرتبہ، دوسری بار بھی کھٹکھٹایا کہ یہ امام بلا رہے ہیں کہ آپ جائیں، میں آتا ہوں. تیسری بار یہ شخص ناراض ہو جاتا ہے اور جواب دیتا ہے کیا امام کو وقت کا نہیں معلوم کس ٹائم بلانا چاہیے. یہ غلطی ہوتی ہے کہ اس ٹائم مجھے بلایا، یعنی آمادہ نہیں ہے. اس وقت اس کا خواب ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بیدار ہو جاتا ہے جب دیکھتا اسی خرابے میں ہے جہاں پہ یہ دعا کر رہا تھا. یہ شخص اب آ کر کہتا ہے نا ابھی ہم تیار نہیں، آمادہ نہیں ہیں، ہم امام کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں، ہم اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنی اولاد کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنی دکان کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ آمادہ نہیں ہے. جب آمادہ ہوں گے تو یہ آمادگی عرض یہ کرنا تھا کہ ہم صادق ہونا ہے، جب تم آمادہ ہوں گے ایک تیر کی حد تک خود کو بھی تیار کر کے رکھیں. ایک تیر لے لیں، مثلا ایک تیر و کمان کے ساتھ کہ امام آئے تو میں نے حاضر ہونا ہے. اگر خداوند متعال تمہارے اندر یہ آمادگی دیکھ لے گا تو تمہاری عمروں کو طولانی فرمائے گا، یا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا. تو خود آمادگی میں ہماری عمریں طولانی ہو سکتی ہیں. یعنی اگر ہم اپنے آپ کو تیار کریں امام زمان کے لیے، جس طرح ایک جوان اپنے آپ کو فٹ بال کے لیے تیار کر لیتا ہے، جس طرح جوان اپنے آپ کو مثلا باکسنگ کے لیے تیار کر لیتا ہے، شب و روز کام کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں کہ ایکسرسائز کرتے ہیں کہ میں نے تیار ہونا ہے، فائٹنگ ہے ہماری مثلا. حیف نہیں ہے کہ امام زمان کے لیے اس طرح کی کوئی تیاری نہیں ہے.